وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال کے اس شعر کا پہلا مصرع ہمارے اسلاف کی جبکہ دوسرا مصرع ہمارے حال کی عکاسی کرتا ہے۔ مسلمان جن سے کبھی کیسر و کسرا کے حکمران کانپتے تھے، اب حالات یہ ہیں کہ دنیا بھر میں ذلت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یورپ سے لوگ مسلمان ممالک میں علم کے حصول کے لیے آتے تھے، آج دنیا بھر میں جہالت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی اور لالچ تو مسلمانوں کی پہچان تو تھی ہی، لیکن اب مظلومی، ذلت اور غلامی بھی مقدر بن چکی ہے۔ مسلمان دنیا بھر میں اپنی نااہلی کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا شکار تو ہیں ہی، لیکن آپس میں بھی دست و گریباں ہیں۔ جہاں عراق، فلسطین، شام اور افغانستان سب کفار کی جبر و بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں، وہیں یمن میں مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یمن جو عرب ممالک میں سب سے غریب ملک تھا، اس وقت مزید غربت اور قحط کا شکار ہو گیا جب مسلم ممالک نے ہی اس پر جنگ مسلط کر دی۔ یمن اب شدید خون ریز جنگ کا شکار ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں معصوم مسلمان روزانہ کی بنیاد پر مارے جا رہے ہیں۔ یمن میں سیاسی اختلافات کی بنیاد پر شروع ہونے والی خون ریزی جنگ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ سعودی عرب سمیت کئی مسلم عرب ممالک یمن کو اپنے جبر کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ یمن میں یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب ملک میں موجود ایک قبیلے حوثی گروپ نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ یمن کا بالکل اندرونی معاملہ تھا، لیکن بیرونی ممالک کی مداخلت نے حالات مزید خراب کر دیے، جس کی قیمت معصوم لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ادا کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی سعودی حکومت کی سربراہی میں بننے والی یمن ممالک اتحاد نے اسکول بس پر فضائی بمباری کر کے درجنوں بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ یہ حملہ حوثیوں کے زیر قبضہ علاقے پر کیا گیا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، ایسے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں جہاں اس جنگ کی قیمت عام شہریوں کو اپنے خون سے چکانی پڑی ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے بار بار دونوں اطراف سے جنگ بندی کی اپیلیں کر رہے ہیں، لیکن شاید مسلمان ایک دوسرے کے خون کے کچھ زیادہ ہی پیاسے ہیں۔ اقتدار کی لالچ میں شروع ہونے والی یہ جنگ 2015 میں شروع ہوئی، جو اب تک جاری ہے، اور مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی پرامن حل دکھائی نہیں دیتا۔ یمن کئی مرتبہ غذائی قلت بلکہ قحط کا بھی شکار ہو چکا ہے، جس نے کئی بچوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن 52 مسلم ممالک میں سے کسی میں اتنی غیرت نہ جاگی کہ کوئی ان کی مدد کرتا۔ ذرائع کے مطابق حوثیوں کو بھی ایران مدد فراہم کرتا ہے۔ غرض کے دونوں گروپس کو مختلف مسلم ممالک مدد فراہم کر رہے ہیں، لیکن یہ مدد صلح کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے قتل عام کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ بات جو بھی ہے، دونوں طرف سے مسلمان ہی مر رہے ہیں۔ کیا امریکہ اور یورپ مسلمانوں کی تباہی کے لیے کم تھے کہ اب مسلمان ممالک آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں؟ مسلم ممالک کو چاہیے کہ فوری اس مسئلے کو حل کریں، بالخصوص پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر ثالثی کا کردار ادا کرے، تاکہ اس سے امت مسلمہ میں اتحاد و یگانیت کی فضا پیدا ہو۔